تشریف فرما۔ حضور محب العلماء مداخان مصطفیٰ اس مسجد کے امام مقدس و جملہ طلبہ علوم نبویہ و جملہ خوش عقیدہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله مولانا العظيم وصدق آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا دیا پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ نورانی اجلاس جو حضور محب العلماء کی سرپرستی میں جماعت رضائے مصطفیٰ پربنی کے زیر اہتمام تحفظ عقائد کانفرنس اور عظمت اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری اس محفل پاک میں قبول فرمائے۔ وقت مختصر ہے، میں کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اگر کسی کے ایمان اور عقیدے میں کچھ کچا پن ہوگا تو انشاءاللہ عقیدے میں پختگی آئے گی، اور اگر عقیدہ پہلے سے پختہ ہے تو اور زیادہ پختہ ہو جائے گا، کیونکہ جو عنوان ہے وہ تحفظ عقائد کے نام سے ہے، اور مجھے گفتگو بھی اسی حوالے سے کرنا ہے۔ حضرات مکرم، عرفہ کے دن میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تام کر دیا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ ہی یہ دین اسلام مکمل طور پر ہمارے سامنے آ گیا۔ حضرات مکرم، اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے صدیاں گزر گئی، اسلام جیسے کل تھا ویسے ہی آج بھی باقی ہے، نہ اس کا کوئی عقیدہ بدلا، نہ کوئی مسئلہ بدلا، نہ کوئی نظریہ بدلا، نہ اس کی فکر کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی، ورنہ مذاہب کی تاریخ جو ہم نے پڑھی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی مذہب کا بانی، کسی مکتبہ فکر کو قائم کرنے والا، کسی مذہب کی بنیاد کو رکھنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انتقال کر جاتا ہے، جب مر جاتا ہے، تو اس کے جانے کے بعد میں یا تو وہ مذہب مٹ جاتا ہے، یا وہ مذہب تبدیل ہو جاتا ہے، یا اس مذہب کے افکار و نظریات کے اندر
چینجنگ آ جاتی ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کے دوسرے مذاہب مٹ گئے، دوسرے مکاتب فکر ختم ہو گئے یا تبدیل ہو گئے۔ آپ دنیا کے تمام مذاہب کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، ہندو مت کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بدھ مت کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، آپ سکھوں کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، یہودیت اور نصرانیت کی آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں۔ جب تک بانی موجود رہا، جب تک مکتبہ فکر کو قائم کرنے والا دنیا کے اندر باقی رہا، دین مذہب جو کچھ بھی مکتبہ فکر تھا وہ جوں کا تو باقی رہا۔ جوں ہی اس مکتبہ فکر کو بنانے والا مر گیا تو یا تو وہ مکتبہ فکر وہ نظریہ وہ مذہب وہ دین دھرم بدل گیا یا ختم ہو گیا۔ اتنی صدیاں گزر گئی، اسلام کا عقیدہ بھی باقی ہے، نظریہ بھی باقی ہے، مسئلہ بھی باقی ہے، ایک نقطہ برابر بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اٹھے، آندیاں آئی تو وہ مذاہب ختم ہو گئے، اسلام کے خلاف کوئی طوفان نہیں اٹھا، اس لیے اسلام باقی رہا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا دنیا کے دیگر مذاہب کے سامنے اتنے طوفان اتنے فتنے نہیں آئے جتنے فتنے اسلام کے سامنے آئے۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، اسلام کو بدلنے کے لیے کیا الحاد کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، وہابیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، چکڑالویت کا فتنہ، معتزلیت کا فتنہ، باطنیت کا فتنہ اور قادریانیت کا فتنہ، کتنے فتنے اسلام کے خلاف آئے، اتنے فتنے کسی اور دین دھرم کے خلاف وجود کے اندر نہیں آئے۔ تو پھر آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے مذاہب مٹ گئے، تبدیل ہو گئے، ختم ہو گئے، اسلام نہ بدلا، نہ اس کے اندر کوئی چینجنگ آئی، نہ اسلام کو کوئی مٹا پایا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، دنیا کے دوسرے مذاہب اس لیے مٹ گئے، اس لیے بدل گئے کہ بانی کے جانے کے بعد میں جب تبدیلی شروع ہوئی تو کوئی مضبوط شخصیت نہیں تھی جو ان کے دین دھرم کو، ان کی فکر اور ان کے نظریے کو بچا سکے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو یہ خوبی عطا فرمائی کہ میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جب بھی اسلام کو بدلنے یا اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو بچانے کے لیے ایسی مضبوط شخصیتوں اور ایسی ہستیوں کا انتخاب کیا جو پہاڑوں سے ٹکرا جائیں، سمندروں کا رخ موڑ دیں، حالات کا دھارا چینج کر دیں، لیکن اسلام کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی پیدا ہونے ہرگز نہیں دے سکتے۔ ایسی شخصیتیں اللہ نے اسلام کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ حضرات مکرم آپ دیکھیں، میرا آقا علیہ السلام نے جو بتایا تھا کہ ہر 100 سال کے اندر ایک مجدد آئے گا۔ مجدد کا کام کیا ہوگا؟ مجدد کا کام یہی تو ہوگا 100 سال کے اندر دین کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا گیا ہے اس بگاڑ کو دور کرے، بدعتوں کا خاتمہ کرے اور سنتوں کو زندہ کرے۔ اور 100 سال کے درمیان انہی مجددین کے نقش قدم پہ چلنے والے علماء کرام کی جماعت ہوگی جو دین کے اندر اٹھنے والے فتنوں کا خاتمہ کرے گی۔ اب آپ کو میں بتاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں پڑ گئے تھے، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں پڑ جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ بتاؤ اتنے فتنے اسلام کے اندر پیدا ہوئے، اتنے فتنے کسی اور مذہب میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگا دی کہ جو یہ فتنے اور فرقے پیدا ہوں تو تم اسلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دینا۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ علماء کی ڈیوٹی ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی گمراہ عقیدہ نکلے، گمراہ فکر نکلے، گمراہ نظریہ پیدا ہو اور اس وقت میں اگر علماء مصلحت سے کام لے، چاپلوسی سے کام لے، ڈر سے کام لے، پیسے سے ڈر کر کے چپ ہو جائیں، حالات کا شکار ہو جائیں
تو میرے آقا علیہ السلام نے جو ان کی ڈیوٹی نے فرقوں کی بھی نشاندہی کر دی تھی اور ان فتنوں کے مقابلے کے اندر آنے والے اہل حق کی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشاندہی فرما دی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بدعتیں ظاہر ہوں، جب فتنے پیدا ہوں، جس عالم کے علم اپنے علم کو ظاہر نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا اور نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ تو اب اگر ان حالات کے اندر کوئی یہ کہتا ہے کہ بد مذہبوں کا رد نہ کیا جائے، سب حالات کا شکار ہو کر کے خاموشی اختیار کر لے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف کرتا ہے۔ عزیزان مکرم، اب میں آپ کو بتائیں، وہ لوگ بھی تو حج کرتے ہیں، وہ لوگ بھی تو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی تو تلاوت کرتے ہیں، چاہے وہابیہ ہو، دیابنا ہو، غیر مقلدین ہو، چکڑالوی ہو، نیچری ہو، قادیانی ہو، تو سب کچھ وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ تو آخر ان کا رد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان سے اختلاف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن مقدس نے ہمیں یہ مجاز دیا ہے، یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ نمازی بھی ہو، روزے لیکن اسلام کے خلاف کوئی عقیدہ نکالے تو اس کا رد کیا جائے گا۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے، سن لیں، اگر کسی کے اندر اسلام کی 999 باتیں پائی جائیں اور اسلام کے خلاف ایک بات پائی جائے تو اس کو مسلمان نہیں کہیں گے، اس کو کافر کہا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر پورا گلاس اگر شربت سے بھرا ہوا ہو، ایک قطرہ پیشاب کا اس میں ڈال دیا جائے تو اب شربت زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے شربت نہیں کہا جائے گا، ایک قطرہ پیشاب کی وجہ سے پورے کے پورے گلاس کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج اور زکوٰۃ سب کچھ کرے، لیکن اسلام کے خلاف ایک ایسا عقیدہ رکھے جو ضروریات دین کا انکار ہو، تو ان تمام نیک باتوں کو دیکھ کر اسے مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ ایک عقیدہ اسلامی عقیدے کے خلاف ایک بات کو دیکھتے ہوئے اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ یہ خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ کن کے بارے میں؟ نماز میرے آقا کے پیچھے پڑھتے تھے، جہاد میں میرے آقا کے ساتھ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو غیب کی کیا خبر ہے، تو اللہ نے فرما دیا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم اسلام لانے کے بعد میں کافر ہو چکے ہو۔ تو یہ جو مجاز ہمیں عطا کیا ہے، یہ خود ہمیں مجاز اللہ نے قرآن مقدس میں عطا فرمایا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، جب باطل فرقوں کا رد کر کے ہم لوگوں کا ایمان بچانے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے یہ علماء جھگڑا کرواتے ہیں، علماء فتنہ پیدا کرتے ہیں، علماء اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، بد مذہبوں کا رد کرنا اگر یہ فتنہ ہے، بد مذہبوں کا رد کرنا اگر یہ انتشار ہے، تو کیا معاذ اللہ اللہ نے ہمیں انتشار کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یعنی رب نے یہود و نصارہ کے بارے دیا، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ جب یہود و نصارہ تمہارے اندر سختی پائیں، تمہارے اندر سختی پائیں، تو سختی کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد میں ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ملا احمد جیون فرماتے ہیں یہاں ظالموں کے اندر فاسق بھی داخل ہیں، گمراہ بھی داخل ہیں، کفار بھی داخل ہیں، یہ سب کے سب داخل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے ان سب سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اب آپ خود بتائیں، اللہ ان کے اوپر سختی کرنے کا حکم دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کرتا ہے، تو کیا معاذ اللہ اللہ نے لڑنے کا حکم دیا ہے؟ یہ تو قرآن نے ہمیں مجاز دیا۔ اب اس کے بعد میں حدیث پاک کی طرف آئیں،
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، کن کے بارے میں فرمایا؟ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج اور زکات سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو کیا یہ لڑانے والی بات ہوئی؟ یہ تو ہماری ضمانت، ہماری ہدایت کی ضمانت والی بات ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بد مذہبوں سے جو ہے وہ مسکرا کے بات کرتا ہے وہ اسلام کو ڈھا دیتا ہے، اور ایک موقع پہ فرمایا کہ بد مذہبوں کے ساتھ میں ترش روئی یعنی سختی تم اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ ان کو دشمن رکھتا ہے۔ عزیزان مکرم، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، علماء حق جو بات کہتے وہی بات تو رب نے بتائی ہے، وہی بات تو میرے آقا نے بتائی ہے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھ لیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ان لوگوں سے جہاد کیا جو اسلام کا نام لیتے تھے لیکن اسلام کے خلاف ان کا عقیدہ پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے جہاد کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بعد مغرب مہمان آیا، کھانا کھاتے وقت میں گمراہی کی بات کی، حضرت عمر نے کہا دسترخوان اٹھا کر کے اس کو باہر نکال دیا جائے۔ کیا حضرت عمر نے لڑانے والی بات کی؟ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں ایک گمراہ عقیدہ رکھنے والا لایا گیا، حضرت عثمان نے 3 مرتبہ سمجھایا، وہ نہیں مانا تو آپ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ کیا حضرت عثمان نے لڑانے والی بات کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں سے جنگ کی جو نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج اور زکات کا بھی معاملہ کرتے تھے، لیکن حضرت علی نے ان کو قتل کیا۔ کیا حضرت علی نے لڑانے والی بات کی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفقہ الاکبر لکھی تو معتزلیوں کا رد کیا، رافضیوں کا رد کیا، باطنیوں کا رد کیا۔ کیا حضرت امام اعظم نے لڑانے والی بات کی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصول دین کے اندر 14 کتابیں لکھی، اپنی کتابوں میں گمراہوں کا ڈٹ کر کے رد کیا۔ کیا حضرت امام شافعی نے لڑانے والی بات کی؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کے اندر، آپ کی درسگاہ کے اندر گمراہ فرقہ جہمیہ والے لوگ آئے، حضرت امام مالک نے ان کو اپنی محفل سے، اپنی کلاس سے، اپنی درسگاہ سے نکلوا دیا۔ کیا امام مالک نے لڑانے والی بات کی؟ امام احمد بن حنبل نے معتزلیوں کا رد ڈٹ کر کے کیا اور انہیں گمراہ قرار دیا۔ بتاؤ کیا امام احمد بن حنبل نے لڑانے والی بات کی؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گمراہ فرقوں کو گنایا اور ارشاد فرمایا یہ 72 گمراہ فرقے جہنم میں جانے والے ہیں، ایک جماعت ہے وہ جنت میں جانے والی ہے۔ فعلی المؤمن اتباع اہل سنت والجماعہ، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رہے۔ کیا غوث پاک نے لڑانے والی بات کی؟ میں کس کس کی باتیں بتاؤں؟ آپ اپنے ائمہ کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، اگر یہ لڑانا ہے تو کیا معذاللہ اللہ کے رسول، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، حضور غوث پاک اور ان مقدس ہستیوں پر لڑانے کا الزام لگائیں گے؟ آج علماء اہل سنت جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، رسول اللہ نے احادیث طیبہ میں فرمایا، خلفائے راشدین نے جو کر کے دکھایا، ائمہ مجتہدین نے جس کی تعلیم دی، اور ہم سب قادری غلاموں کے پیر نے ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اعلان کر کے بتا دیا یہ 72 جہنم میں جانے والے ہیں، ان کا ساتھ کبھی بھی مت اختیار کرنا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ حضرات مکرم، کچھ لوگوں سے یہاں تک بھی سنا گیا، وہ باتیں الگ ہے، وہ زمانہ الگ تھا، آج حالات خراب ہیں۔ ان مشکل حالات میں جب RSS وغیرہ دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے، ایسے وقت میں اختلاف کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، مل جل کر کے کام کرنا چاہیے۔ وقت مختصر ہے لیکن میں ایک ہلکا سا جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج میرے کان یہ سنتے سنتے پک گئے ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں۔ وہ رد کیا تھا تو پہلے کیا تھا، ان حالات میں رد نہیں ہونا چاہیے، ان حالات میں سب کو مل کر کے غیروں کے خلاف ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، حالات آج خراب ہوئے، صرف آج حالات نہیں خراب ہوئے، مسلمانوں کے لیے تو حالات ہر دور کے اندر مشکل رہے ہیں۔ ایک ہلکا سا جائزہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، کیا حالات اچھے تھے؟ ایک طرف زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے اور دوسری طرف جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، تیسری طرف مرتدین کی ایک جماعت اٹھ
اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی تھی اور چوتھی طرف یہود و نصارہ کی فوجیں دعوت جنگ دے رہی تھی. اتنے مشکل حالات تھے. اس وقت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا گیا حالات اچھے نہیں ہیں, یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, خالی زکات ہی کا تو انکار کر رہے ہیں, آپ ان کے خلاف تلوار کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. اونٹ کی ایک رسی جو میرے آقا کی بارگاہ میں یہ لا کر کے دیا کرتے تھے, اگر وہ بھی دینے سے منع کریں گے تب بھی میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں, پورا اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں, صرف ایک زکات کا انکار کر کے جو مرتد ہو گئے ہیں حضرت ابو بکر ان سے جہاد کر رہے ہیں. تو آج وہابیہ, دیابنا, نیچری, چکڑالوی, قادیانی یہ پورے اسلام پر اگر عمل کر رہے ہو لیکن میرے آقا کی شان میں گستاخی کر کے مرتد ہو جائے, وہ پورے اسلام پہ عمل کر کے زکات کا انکار کر کے مرتد ہوئے, یہ پورے اسلام پہ عمل کر کے گستاخی کر کے مرتد ہوئے. تو جب ان مرتدین کے خلاف جہاد کیا گیا تو انہوں نے تو تلوار سے رد کیا تھا, ہم اگر زبان سے رد کریں, ہم قلم سے رد کریں تو اس میں اعتراض والی کون سی بات پیدا ہو جاتی ہے؟ حضرات مکرم کیا حالات اچھے تھے؟ حضرت مولا علی کے زمانے میں حالات اچھے تھے. جنگ صفین ہو رہی ہے, جنگ جمل ہو رہی ہے, صحابہ کا خون بہ رہا ہے. حضرت علی نے تو یہ نہیں کہا حالات خراب ہے خارجیوں کو چھوڑ دیا جائے, رافضیوں کو چھوڑ دیا جائے. حضرت علی نے جنگ کر کے بتا دیا حالات چاہے کتنے بھی خراب ہو اس وقت اسلام کی بقا کے لیے بد مذہبوں کا رد کرنا یہ مولا علی مشکل کشا کا طریقہ ہے. اور آپ آگے بڑھ کر کے دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل کے دربار میں, حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں حالات کتنے زیادہ خراب تھے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں, میں نے مکمل تقریر اس پر کی ہے, آپ یوٹیوب پر جا کر کے سن لیں. اس تقریر کا نام ہے اہل حق کی رلا دینے والی داستان. اس کو آپ یوٹیوب پر جا کر کے سنیں, آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں گے, اتنے زیادہ حالات خراب تھے. حضرت امام احمد بن حنبل کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا گیا, دربار میں لا کر کے کھڑا کیا گیا اور کہا گیا قرآن کو مخلوق کہہ دو نہیں تو تمہیں مارا جائے گا. حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا تھا مجھے تلوار سے نہ ڈراؤ, کوڑوں سے نہ ڈراؤ, اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرو. حضرت امام احمد بن حنبل کو مارا گیا. جلات کا بیان ہے جتنی طاقت سے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے, اگر اتنی طاقت سے ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی بھی ہل جاتا, لیکن وہ اللہ کا بندہ کوڑے کھا کر بھی کہتا تھا سچا عقیدہ یہی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. بتاؤ معتزلہ جو گمراہ فرقہ تھا, حکومت ان کی تھی, وزیر ان کے تھے, بادشاہ ان کا تھا, ساری عوام ادھر تھی, سارے علماء ادھر تھے, لیکن امام احمد بن حنبل نے بتا دیا حالات خراب ہو جائیں تو اسلامی عقیدے کے خلاف بولنے والوں کو چھوٹ نہیں دی جائے گی, ان کا ڈٹ کے رد کیا جائے گا, اور اگر رد کرنے کے لیے جان دینا پڑے تو میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا. اور امام احمد بن حنبل سے جب کہا گیا کہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے, آپ اکیلے رہ گئے, کہا میرا جنازہ بتائے گا حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو اللہ اکبر کبیرہ, آپ کے جنازے کو دیکھ کر کے 10,000 یہودی, نصرانی, مجوسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور ایک مورخ نے تو یہاں تک لکھ دیا زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام کے اندر اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا جتنا بڑا جنازہ حضرت امام احمد بن حنبل کا اٹھایا گیا تھا. حضرات مکرم یہ حالات اچھے تھے, لوگ حالات سے ڈراتے, حالات اچھے نہیں ہیں, مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا غوث پاک کے زمانے میں حالات اچھے تھے؟ غوث پاک کے زمانے میں حالات اتنے خراب ہوئے, سرکار غوث پاک نے کہا حالات خراب ہو گئے, قرآن مقدس ہاتھ میں لیا اور بغداد چھوڑ کر کے آپ جنگل میں جانے لگے. جب باب حلبہ کے پاس پہنچے کسی نے دھکا دیا, غوث پاک نیچے گر پڑے, آواز آئی عبد القادر کہاں جاتے ہو؟ کہا حالات خراب ہیں, میں جنگل میں جاتا ہوں اپنے رب کی عبادت کروں گا. کہا عبد القادر تمہیں جنگل میں جانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے, تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. حضرت غوث پاک پھر پلٹ کر کے بغداد آئے اور بغداد کا اکثر حصہ آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کر کے اپنے مولا کی بارگاہ سے جا کر کے ملا ہے. آپ کو معلوم ہے غوث پاک کے زمانے میں حالات کتنے خراب تھے؟ غوث پاک 77 سال 70 میں دیکھا ہے. آپ کے زمانے میں سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کے درمیان جنگیں ہوتی تھی, اتنے حالات خراب تھے, یہاں تک
تک کہ مسترشد باللہ خلیفہ جب قید ہوا تو لوگوں نے اپنی مسجدوں کے ممبر توڑ دیے، اب مسجد میں خطبہ نہیں ہوگا، عورتوں نے اپنے سروں سے آنچل اتار دیا اور سب پورے خلافت اسلامیہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ ان مشکل حالات کے اندر غوث پاک نے جب کتاب لکھی نا تو یہ نہیں کہا حالات خراب ہیں رد نہیں کیا جائے گا، ان مشکل حالات میں غوث پاک نے کتاب لکھی نا تو باطنیوں کا بھی رد کیا، رافضیوں کا بھی رد کیا، خارجیوں کا بھی رد کیا، 72 فرقوں کو گنا کر کے کہا یہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے۔ غوث پاک سے کسی نے یہ تو نہیں کہا حضور اتنی جنگیں چل رہی ہیں، حالات خراب ہیں، رافضیوں کو بھی ملا لو، معتزلیوں کو بھی ملا لو، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، حالات خراب ہیں، ابھی سب کو ملا کے کام کیا جائے۔ میرے غوث پاک نے بتا دیا سب جہنم میں جائیں گے، اگر ایک جماعت جو جنت میں جائے گی فعلی المؤمن اتباع اہل السنت والجماعہ، اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آپ اور آگے بڑھ کر کے دیکھیں، یہ 5ویں صدی کی بات ہے، غوث پاک کا زمانہ۔ پھر 6ٹھی صدی کے اندر آپ دیکھیں حالات کتنے خراب تھے۔ 6ٹھی صدی کی تاریخ پر میں نے پوری تقریر کی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے، آپ یوٹیوب پر جا کر کے وہ سن سکتے ہیں۔ اس زمانے میں حالات اتنے خراب تھے کہ شام اور فلسطین کے اندر 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور جو صخرہ ہے بیت المقدس کے پاس میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ایک جنرل جو صلیبی جنرل تھا اس نے خود لکھا جب ہم نے بیت المقدس کو فتح کیا، ہیکل سلیمانی میں ہماری فوجیں داخل ہوئی تو مسلمانوں کے خون کے اندر ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا۔ یہ حالات اچھے تھے، لیکن اس 6ٹھی صدی میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی سرزمین پر قدم رکھا تو آپ نے یہ نہیں دیکھا ساری دنیا کی صلیبی طاقتیں متحد ہے، مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، اب رافضیوں سے بھی سمجھوتا کر لیا جائے، باطنیوں سے سمجھوتا کر لیا جائے، خارجیوں سے سمجھوتا کر لیا جائے۔ قسم خدا کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لے، تاریخ کا ہر ورق پکار کر کے کہتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جب بادشاہ بن کر کے مصر میں داخل ہوئے، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فوجیں نہیں جمع کی، پہلا کام یہ کیا پورے مصر کو شیعوں سے پاک کیا، باطنیوں سے پاک کیا، یمن، شام اور آس پاس کے جتنے علاقے تھے وہاں سے شیعوں کا، رافضیوں کا، باطنیوں کا، معتزلیوں کا خاتمہ کیا۔ جب سارے گمراہ فرقوں کا نام و نشان مٹا دیا، اس کے بعد میں فوجیں جمع کی اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح نصیب فرمائی اور مسجد اقصی دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ حالات اچھے تھے، لیکن اس زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی گمراہ فرقوں کا رد کر رہے ہیں، ان کو مٹا رہے ہیں۔ بتا دیا سلطان نے اس وقت تک فتح نہیں مل سکتی جب تک گمراہوں کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ 6ٹھی صدی کی تاریخ ہے، 7ویں صدی کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، اس پر بھی میں نے مکمل تقریر کی ہے، آپ اس کو جا کر کے سن سکتے ہیں۔ ان حالات کے بارے میں مکمل میری ایک تقریر ہے، غالباً اس نام سے مشکل حالات اور 2 وظیفے، اس نام سے میں نے مکمل وہ تاریخ بتائی ہے جب ہلاکو خان اور چنگیزیوں کا طوفان آیا تھا، وہ کتنا مشکل وقت تھا۔ اس تاریخ کو بیان کرتے ہوئے تاریخ کا ہر صفحہ کانپنے لگ جاتا ہے، تاریخ کے صفحات سے سیاہی کے بجائے خون ٹپکتا ہے۔ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں شہید کیے گئے، اور تو اور بغداد کے اندر مسلمانوں کا اتنا خون بایا گیا کہ دریائے دجلہ کا پانی ایک طرف سے مسلمانوں کے خون سے لال ہو کر کے بہ رہا تھا تو دوسری طرف سے بغداد کی لائبریریوں کو جو دجلہ میں ڈالا گیا تھا ان کی سیاہی کی وجہ سے کالا ہو کر کے بہ رہا تھا۔ مسلمانوں کے خلیفہ کو روئی میں لپیٹ کر کے گھوڑوں کے نیچے رون دیا گیا، مسلمانوں کے کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے، ایک ایک چنگیزی 100 مسلمانوں کو قتل کرتا تھا،
حالات اچھے تھے، حالات اچھے تھے. ان حالات میں علماء نے یہ نہیں کہا حالات خراب ہیں، بد مذہبوں کا رد نہ کیا جائے. ان مشکل حالات میں 7ویں صدی کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لے، علماء نے گمراہ فرقوں کا ڈٹ کے رد کیا، بتا دیا حالات اپنی جگہ ہیں، بد مذہبوں کا رد کرنا یہ علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. میں کس کس زمانے کی تاریخ بتاؤں؟ آپ 10ویں صدی کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لے. ہندوستان کی جب اکبر کا دور آیا، اس نے نیا دین معاذ اللہ دین الہی کے نام سے نکالا. محل میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، پوجا کی جاتی بتوں کی اور سورج کی پوجا کی جاتی، جگہ جگہ اسلامی شاعر کو مٹایا جانے لگا. اس وقت علماء نے یہ نہیں کہا حالات خراب ہیں، شیخ مجدد الفیسانی کو جیل میں ڈال دیا گیا، حالات اچھے تھے، لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا اب اسلام ہندوستان سے مٹ جائے گا، اسلام کا نام باقی نہیں رہے گا. ان مشکل حالات میں شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو مکتوبات لکھے ان کو پڑھ کر کے دیکھ لو. شیخ مجدد الفیسانی نے لکھا ہے کہ بد مذہبوں کو کتے کی طرح سمجھو اور جیسے کتے سے بھاگتے ہو ایسے ہی بد مذہبوں سے بھاگا کرو. رافضیوں کا رد کیا اور تمام گمراہ فرقوں کا رد کیا. مشکل حالات میں رد کیا جائے یہ علماء کی ذمہ داری ہے. حالات کا رونا نہ رویا کرو. اگر حالات کا رونا رو گے تو ہوگا کیا؟ تمہاری جان ہو سکتا ہے بچ جائے، حالانکہ بچنا نہیں ہے. اگر جان بچ بھی گئی، ایمان چلا گیا تو یہ جان کس کام کی ہے؟ اصل جان تو وہی جان ہے جو محبت رسول کے اندر ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے. آؤ آگے آ کر کے دیکھو 12ویں صدی کی تاریخ پڑھ کے دیکھو. 12ویں صدی کے اندر جب مکہ مدینہ طائف وغیرہ پر وہابیوں نے قبضہ کیا، طائف کے اندر عورتوں کو لٹایا جاتا تھا اور ان کے بچوں کو ان کے سینے پہ رکھ کر کے ذبح کیا جاتا تھا. مکہ اور مدینہ کے اندر ہزاروں بزرگان دین کو قتل کیا گیا، عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا. مسجد جنت المعلا اور جنت البقیع کے اندر سارے گنبدوں کو گرا دیا گیا. روضہ رسول اور مقدس اس گنبد کے اوپر گولیاں چلائی گئی. حالات اچھے تھے، حالات اچھے تھے. پکڑ پکڑ کے پوچھتے تھے تم سنی ہو کہ وہابی ہو؟ اگر وہ کہتا تھا میں سنی ہوں اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. اتنے مشکل حالات میں آپ اس زمانے میں پڑھ کر کے دیکھ لیں، ادھر وہابیوں کی فوج آ رہی تھی، ادھر خانہ کعبہ کے اندر علماء اہل سنت سب بیٹھے ہوئے تھے اور وہابیوں کے کفر کا فتویٰ پڑھ کر کے سنا رہے تھے. خبر آ رہی تھی طائف پہ حملہ کر دیا ہے، مکہ کی طرف لشکر آنے والا ہے. بتاؤ جان پر بن آئی ہے، تھوڑی دیر میں وہابیوں کا لشکر مکہ پہ حملہ کرنے والا ہے، لیکن علماء اس وقت بھی کفر کا فتویٰ پڑھ کے سنا رہے ہیں. علماء نے یہ بتا دیا وہ آ رہے، ماریں گے، جان جائے گی، جان کو بچنا تھوڑی ہے، اس کو تو جانا ہے، لیکن مرتے مرتے ہم بتا کر کے چلے جائے وہابی مومن نہیں ہے، کافر ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جائے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، لوگوں نے پڑھا نہیں ہے اور جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. حالات خراب ہیں، ان مشکل حالات کے اندر رد نہیں کرنا چاہیے. 100 سال پہلے کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، 1857 کے بعد کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں. 1857 کے بعد میں ولیم رائے کو انگریزی حکومت نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ سروے کرو اور سروے کر کے بتاؤ یہ 1857 میں جو مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہمارے خلاف، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ ولیم رائے نے سروے کیا، سروے کر کے برٹش حکومت کو رپورٹ دی کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو جذبہ پیدا کیا گیا ہے یہ جذبہ علماء اہل سنت نے پیدا کیا ہے. علماء کو اگر مٹا دیا جائے تو مسلمانوں کا جذبہ ختم ہو جائے گا. جب ولیم رائے کی رپورٹ آتی ہے تو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر جہاں تک نظر جاتی تھی ہر درخت پر کسی عالم اہل سنت کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اور دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا، کروڑوں کا چندہ دیا گیا، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتی کو برابر ہر مہینہ نذرانہ دیا گیا. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا وہ حالات اچھے تھے؟ ایک طرف علماء اہل سنت کو قتل کیا جا رہا ہے، وہاں بھی علماء کو نذرانے دیے جا رہے ہیں. آج معلوم ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو یہ تھوڑی کہتا ہے تو سنی ہے کہ وہابی ہے، ہماری دکان کو لوٹتا ہے تو یہ تھوڑی کہتا ہے تو سنی ہے کہ وہابی ہے. اگر غیر ہمارے علاقے پہ حملہ آور ہوتے تو وہ سنی وہابی نہیں دیکھتے. میں کہتا ہوں تمہیں
پتہ ہی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ مسلک دیکھ کر کے سب کچھ کرتے ہیں. وقت کم ہے, میں چند مثالیں دے کر کے بتاتا ہوں. عراق نے جب امریکہ پہ اٹیک کیا تو سنی علاقوں پہ حملہ کیا, شیعوں کو چھوڑ دیا ہے. بتاؤ مسلک دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا؟ یمن کی سرزمین پر, لیبیا کی سرزمین پر ہمارا ایک دوست پڑھتا ہے, اس نے بتایا جمعہ کے دن بم پھوڑے جاتے صرف سنی مسجد کے اندر, اس لیے ہم لوگ سنی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے جاتے. بتاؤ مسلک دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا؟ ابھی چند سال پہلے حکومت کی طرف سے کچھ عہدے بانٹے گئے, سارے عہدے شیعوں کو دیے گئے, کسی سنی کو عہدہ نہیں دیا گیا. بتاؤ مسلک دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا؟ ابھی ہمارا ایک کشمیری طالب علم تھا جو الجامعۃ الاشرفیہ میں ہمارے ساتھ میں پڑھتا تھا, اس کے بھائی کو گولی مار دی گئی. دہشت گردوں نے پوچھا تو سنی ہے کہ وہابی ہے؟ اس نے کہا سنی ہوں, تو گولی مار دی گئی. بتاؤ مسلک پوچھا گیا کہ نہیں پوچھا گیا؟ میں کتنی مثالیں دوں. آج پاکستان سے کوئی امریکہ کا ویزا لگاتا ہے, اگر وہ سنی لکھ دے تو ویزا نہیں ملتا ہے, قادیانی لکھ دے تو ویزا مل جاتا ہے. بتاؤ مسلک دیکھا جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا ہے؟ وہابیوں نے قتل کیا, مسلک پوچھ کے قتل کیا. ہندوستان میں انگریزوں نے مارا, سنی دیکھ کر کے مارا. میں کہتا ہوں کہاں کہاں تم مسلک کی بات کرو گے؟ اچھا کچھ لوگ یہاں تک بھی کہہ دیتے وہ تو اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں, وہ تو دین کی باتیں کرتے ہیں, یہ علماء اہل سنت ان کو گالی دیتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اے لوگوں, آج زندگی ہے, پتہ نہیں کل تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, لیکن یہ میرا پیغام ہمیشہ یاد رکھنا, اگر ایمان سلامت نہیں ہے نا تو کچھ بھی سلامت نہیں ہے. آپ لوگ جو یہ کہتے ہو وہ لوگ تو بڑی محبت والی باتیں کرتے, اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے, سنی علماء ان کا رد کرتے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں, لڑانے والا کام ہم نہیں کرتے, لڑانے والا کام وہ کرتے. توجہ ہے آپ کی, آج تک کسی سنی عالم نے ایسی کتاب نہیں لکھی ہے جس کتاب کے بارے میں یہ کہا ہو کہ میں نے لڑانے کے لیے کتاب لکھی ہے. لیکن ہندوستان کی سرزمین پر وہابیوں کی پہلی کتاب تقویت الایمان جب لکھی گئی تو لکھنے والے اسماعیل دہلوی نے اپنے چیلوں کو بلا کے کہا تھا میں نے یہ کتاب لکھی ہے, جب یہ کتاب چھپے گی تو لوگ آپس میں لڑیں گے, لڑ بھڑ کے صحیح ہو جائیں گے, کتاب کو چھپاؤں کہ نہ چھپاؤں؟ تو اس کے چیلوں نے کہا چھپا دو. بتاؤ وہابیوں کی پہلی کتاب لکھ رہے ہیں تو پہلے سے خود ہی بتا رہے ہم نے لڑانے کے لیے کتاب لکھی ہے. بتاؤ انہوں نے لڑایا ہے کہ ہم نے لڑایا ہے؟ اور آگے چل کر کے دیکھو, تم کہتے سنی لڑاتے, گنبد خضرا پہ گولی سنیوں نے چلائی ہے, یہ وہابیوں نے چلائی ہے. روزہ رسول پر کھڑے ہونے والوں کو دھکا دے کے باہر کس نے نکالا ہے؟ کیا یہ لڑانے والی بات نہیں ہے؟ ہمارے کرلا کے اندر ایک مسجد کے اندر لپڑا ہوا تو وہابیوں نے کہا اگر سلام پڑھو گے تو ہم اس مسجد کے اندر سنی امام نہیں رہنے دیں گے, اگر سلام پہ پابندی لگاتے ہو تو ہم تمہارا امام رکھنے دیں گے. بتاؤ سلام پہ پابندی لگا کر لڑانے کی بات ہم نے کی ہے یا انہوں نے کی ہے؟ یہ دھلیا کی سرزمین ہے. دھلیا کے پروگرام میں گیا, ہماری کچھ بچیاں دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھنے جاتی ہے. 12 ربیع الاول شریف کو وہ جب روزہ رکھ کے جاتی ہے تو بچیوں نے بتایا 12 تاریخ کو جب ہم روزہ رکھ کے جاتی ہے تو جو وہابی وہاں کی ملانیاں ہیں وہ پٹک کر کے ہمارے منہ میں پانی ڈال کے ہمارا روزہ توڑوا دیتی ہے. بتاؤ روزہ توڑوا کر کے لڑانے کا کام ہم نے کیا ہے یا انہوں نے کیا ہے؟ میں ایک بار عمرہ کے لیے گیا 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر, جب ہم لوگ افطاری لگا کر کے بیٹھے تو متوع آئے, ساری افطاری اٹھا کر کے لے گئے اور کہنے لگے تم لوگ افطاری نہیں کر رہے ہو, تم آج 12 ربیع الاول ہے, تم عید میلاد منا رہے ہو. مسجد نبوی کے اندر سال بھر تک دسترخوان لگتا ہے, کوئی پابندی نہیں, لیکن 12 ربیع الاول شریف کو اگر دسترخوان لگا دو تو دسترخوان کو ضبط کر لیا جاتا ہے کہ تم عید میلاد منا رہے ہو. بتاؤ روزے پہ پابندی لگا کر کے لڑانے کی بات ہم نے کی ہے یا انہوں نے کی ہے؟ مدینہ منورہ میں مینارے پر جو مؤذن اذان دیتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے اسے مینارے سے نیچے گرا کر کے وہابیوں نے مار ڈالا. بتاؤ لڑانے کی بات ہم نے کی ہے کہ انہوں نے کی ہے؟ میں کتنی مثالیں دوں. آزادی سے پہلے انگریزوں کے دور میں ایک مسلمان نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ انگوٹھا چوم لیا تو اس کے انگوٹھوں کو کاٹ دیا وہابیوں نے. بتاؤ لڑانے کی بات ہم نے کی ہے کہ انہوں نے کی ہے؟ آج ہمارا سنی اتنا بھولا بن گیا ہے. حضور محب العلماء ہمارے دیگر علماء جب بد مذہبوں کا رد کرتے کہتے یہ فتنہ پرور ہے, یہ لوگ لڑانے والے کام کرتے ہیں, یہ لوگ ان مشکل حالات کے اندر لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, حالات کل بھی خراب ہوئے تھے, آج بھی خراب ہوئے ہیں, آئندہ بھی خراب ہوں گے. حالات بگڑتے
رہیں گے، بنتے رہیں گے، لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ اگر ایمان کا سودا کر لیا، حالات صحیح بھی ہو گئے، تو اپنی جان بچا کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں جا کر کے کیا منہ دکھاؤ گے۔ حضرات مکرم، مجھے یاد آئی ایک روایت، حضرت امام قربانی حدیث پڑھا رہے تھے۔ حضرت محمد بن سہل کہتے ہیں امام قربانی جب حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے جب انہوں نے بد مذہبوں کا رد شروع کر دیا تو محمد بن سہل نے کہا حضور آپ حدیث پڑھا رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، آپ بد مذہبوں کا رد کیوں کرنے لگے؟ امام قربانی جلال میں آئے اور جلال میں آ کر کے فرمایا بد مذہبوں کا رد کرتے ہوئے میرا گفتگو کرنا 60 سال تک حدیث پڑھانے سے زیادہ بہتر ہے، 60 سال تک حدیث پڑھانے سے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پڑھاؤں گا لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضور آپ کا کیا بنا؟ آپ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی تو مجھے اللہ نے اپنی بارگاہ میں 3 سال تک کھڑے رکھا۔ کہا ابن مبارک تو نے بد مذہب کو مسکرا کے دیکھا تھا، اگر بد مذہب کو کوئی مسکرا کر ایک بار دیکھ لے، اللہ کی بارگاہ میں 3 سال تک کھڑے رہنا پڑتا ہے، جو ان کے ساتھ کھاتا بھی ہے، ان سے تعلق بھی قائم کرتا ہے، جب وہ خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو کیسے عذاب میں مبتلا ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرات مکرم، آج وقت ہے، آج اپنے آپ کو رائے راست پہ لے آؤ۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جو فرمایا نا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت تو سمڑ گیا، باتیں بہت ہیں، میں ایک سوال کا اور جواب دیتا ہوں۔ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ بھی تو سب کچھ کرتے ہیں، ہم بھی سب کچھ کرتے، تو پتہ کیسے چلے گا؟ حق پر وہ ہیں کہ ہم حق پر ہیں، جنتی وہ ہیں کہ ہم جنتی ہیں؟ تو آؤ میں آپ کو مختصر وقت میں اس کا بھی جواب دے دوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا بتایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جنت میں جائے گا اس کی پہچان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب آپ بتائیں جنتی کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو اللہ کے رسول کے طریقے پر ہو اور صحابہ کے طریقے پر ہو۔ وہ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ رب ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے اجالے ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو چہرے کالے ہوں گے وہ گمراہوں کے ہوں گے، اور جو چہرے اجالے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت کے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی کہا، عبداللہ بن عمر نے بھی یہی کہا، چہرے کالے ہوں گے گمراہوں کے، چہرے اجالے ہوں گے اہل سنت کے۔ غوث پاک نے بھی بتا دیا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں امام حسین نے فرمایا میرے بارے میں اور میرے بھائی امام حسن کے بارے میں، میرے نانا جان نے فرمایا تھا میرے یہ دونوں نواسے اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا نجات پانے والی من ناجیہ، جو جماعت نجات پائے گی اس کا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اہل سنت والجماعہ۔ تو جنت میں جانے والے کون؟ میرے آقا نے بتایا اہل سنت، عبداللہ بن عمر نے بتایا اہل سنت، عبداللہ بن عباس نے بتایا اہل سنت، غوث پاک نے بتایا اہل سنت، اور امام حسین نے بتایا اہل سنت، اور بریلی کے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ لیکن مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ اہل سنت جنت میں جائیں گے، آج کل قادیانی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ آئے پر بنی کے خوش عقیدہ مسلمانوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں جاتے جاتے چند منٹ کے اندر آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ کو گمراہ کرے، اگر آپ کو کوئی بہکائے کہ ہم جنت پہ جانے والے ہو، تم تھوڑی جنت پہ جانے والے ہو، اہل سنت تم نہیں ہو، اہل سنت ہم ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں اہل سنت کو پہچاننے کے لیے کیا کریں، کیا کریں۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ دارالعلوم میں آپ نہیں
जा सकते, 8-10 साल तक पढ़ नहीं सकते, आपको किताबें पढ़ने का मौका नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं चंद जुमलों में बता के चला जाता हूं कि आपको पता चल जाएगा कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। आप जब बाजार में जाते हैं और सोना लेकर के जाते हैं तो सुनार के पास एक पत्थर होता है, पत्थर पे रगड़ के बताता है ये सोना खरा है या खोटा है। खरा होता है तो पता चल जाता है, खोटा होता है तो पता चल जाता है। वो 72 फिरके कह रहे हम जन्नती है, हम अहले सुन्नत है, हम कह रहे हम अहले सुन्नत है, हम जन्नती है। इख्तिलाफ हो गया तो लाओ वो पारस पत्थर लगाओ, कसौटी लगाओ और कसौटी पे रगड़ करके देखो ताकि पता चल जाए सुन्नी कौन है गैर सुन्नी कौन है, जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है। पत्थर कहां से लाए? मेरे आका ने वो पत्थर हमें दे दिया, कहा अगर पता लगाना हो तो देख लो, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर होगा और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो जन्नती है। और पता कैसे लगाएंगे? सहाबा का अकीदा देख लो, हमारा अकीदा देख लो, इन 72 का अकीदा देख लो। जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे से मिल जाए वो जन्नती है, और जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे से मैचिंग ना करे समझ जाओ कि वो जहन्नमी है। सहाबा का अकीदा क्या था? मेरे आका इल्म गैब जानते हैं, अल्लाह के रसूल को पता है कल क्या होने वाला है, बारिश कब, क्या बताऊं, मुझे 1 घंटा और चाहिए तब मैं बताऊंगा सहाबा का अकीदा क्या क्या था और हमारा अकीदा क्या क्या है और वहाबियों का अकीदा क्या क्या है। मेरे आका ने बता दिया कल झंडा मैं किसे दूंगा, अल्लाह फतेह अता फरमाएगा। मेरे आका ने बता दिया क़यामत से पहले बारिश आएगी, ऐसा ऐसा होगा। मेरे आका ने बता दिया कि फातिमा के पेट में, मेरे आका ने बता दिया कि फातिमा के शिकम में बच्चा है, उम्मे फضل, वो तुम्हारी गोद के अंदर दिया जाएगा। वो कल होने वाला गैब का इल्म मेरे आका ने बता दिया। और वहाबी कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, जो सहाबा का अकीदा था इल्म गैब है मेरे आका को, वही अकीदा हमारा है। और वहाबी कहते हैं नबी गैब की बात नहीं जानते, तो पता चला हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे से मैचिंग करता है, हम जन्नती हैं, हम अहले सुन्नत व जमात है। सहाबा का अकीदा क्या है? कुरान की 100 आयतों है, 100 आयतों में है मेरे आका आखिरी नबी है, 200 हदीसों में है मेरे आका आखिरी नबी है। और मेरे आका ने फरमाया खुतिमा बियन नबियून, मुझ पर नबियों का सिलसिला खत्म कर दिया गया। यही सहाबा का अकीदा है। और माज़अल्लाह कासिम नानोती देवबंदी लिखता है कि अगर मोहम्मद के बाद, सरकार के बाद कोई और नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाबी अकीदा खत्म नबुव्वत के मुनकिर, हमारा वही अकीदा, हमारा अकीदा सहाबा से मैचिंग किया, हम जन्नती है, हम अहले सुन्नत व जमात है। इसी तरह आप देख ले सहाबा का अकीदा क्या है। नबी को वसीला बनाना जायज है, सहाबा को कुछ भी होता था मेरे आका को वसीला बनाते थे। नाबीना आए थे ना, मेरे आका ने कहा था मेरे वसीले से दुआ करो, उन्होंने हुजूर के वसीले से दुआ की। सहाबा कहते हैं गया तो नाबीना था, मेरे आका के वसीले से दुआ की, जब वापिस आया अल्लाह ने आंखों की रोशनी अता फरमा दी। तो जो सहाबा का अकीदा था हमारा भी वही अकीदा है, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला हरगिज खुदा मिलता नहीं। वहाबी नबी के वसीला बनाने का इनकार करते हैं, इसे शिर्क व बिदअत करार देते हैं। तो जो सहाबा क्या था? अल्लाह के रसूल नूर है। आमना कहती है मुझसे नूर निकला, मेरे आका फरमाते मैं नूर बन के आया। रब फरमाता मेरी तरफ से तुम्हारे पार नूर आया। हलीमा कहते मैंने नूर को अपने घर में पाला। सहाबा कहते हमने नूर को देखा। और हम भी कहते हैं तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। वहाबिया कहते हैं हुजूर का जिस्म नूर नहीं है, वो हिदायत के नूर है। तो सहाबा का जो अकीदा था वो वहाबियों का अकीदा नहीं, हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे से मैचिंग किया, हम अहले सुन्नत हुए, हम जन्नती हुए। वहाबी क्या कहते हैं? माज़अल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, हमारा अकीदा क्या है? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और सहाबा का भी यही अकीदा। मेरे आका कहते मुझ पर जुमा के दिन दुरूद पढ़ाया जाता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह जब आपका विसाल हो जाएगा अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है अंबिया के जिस्मों को खाना। अल्लाह का नबी जिंदा है और उसे रिज्क दिया जाता है। जो अकीदा सहाबा का था वही हमारा भी अकीदा है। तो हम सुन्नी है, हम जन्नती है। सहाबा का अकीदा क्या था? वो नबी पे दुरूद सलाम पढ़ते थे। हजरत अली कहते हैं मैं जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ में जाया करता था, रास्ते में जो भी पत्थर मिलता था मेरे आका पे सलाम पढ़ता था।
امام زین العابدین نے کہا تھا آخری زمانے میں گمراہ فتنے نکلیں گے. لوگوں نے کہا پتہ کیسے چلے گا حق کا؟ کہا جو اہل سنت ہوں گے وہ حق پہ ہوں گے. کہا سنی کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہا جو نبی پہ زیادہ درود و سلام پڑے گا وہی سنی ہوگا. ہم بھی نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یا نبی سلام علیہ کا, اور جو نبی پہ سلام پڑھے کہا وہی سنی ہوگا. اور جو سلام کا انکار کرے گا وہ کبھی سنی نہیں ہو سکتا ہے. آج سلام پہ وہ جھگڑتے ہیں, ہم نہیں جھگڑتے ہیں. تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہی صحابہ کا عقیدہ ہے. حضرات مکرم یہ 4-5 مثالیں میں نے دی, ایسی درجنوں مثالیں ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوگا تو میں تفصیل کے ساتھ میں وہ ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو جو میرے آقا نے بتا دیا جنت میں جانے والوں کی پہچان ہے ما انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقے پر ہوگا اور جو میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا جنتی ہوگا. میں یہ چیلنج کر کے دا رہا ہوں, بد مذہبوں سے جتنے عقائد میں اور جتنے مسائل میں ہمارا اختلاف ہے, الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ وہی ہے جو صحابہ کا تھا اور میرے آقا کا طریقہ تھا. اور وہابیہ ان تمام عقیدوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے قرار پاتے. ایک فتنہ آج کل اور بھی اٹھا ہے معاذ اللہ مولائیت کے نام سے, جو کہتے ہیں حضرت مولا علی پہلا نمبر ان کا ہے اور وہ حضرت مولا علی سب سے افضل ہے. اپنے آپ کو مولائی کہتے, حقیقت کے اندر وہ رافضی ہے. صحابہ کا عقیدہ میں آپ کو بتا دوں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کے دور میں صحابہ جب بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے تو بات چلتی تھی تو کہتے تھے سب سے افضل کون ہے؟ کہتے سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. اس کے بعد میں سب سے افضل حضرت عمر فاروق ہے. حضرت محمون بن مہران صحابی رسول ہے, ان سے پوچھا گیا حضرت علی افضل ہے یا حضرت ابو بکر اور عمر افضل ہے؟ تو حضرت محمون بن مہران کے ہاتھوں میں عصا تھا, ہاتھ کانپنے لگا, عصا گر گیا. کہا مجھے نہیں معلوم تھا, میں اس زمانے تک زندہ رہوں گا جس زمانے کے اندر لوگ ابو بکر اور عمر سے بھی افضل کسی اور کو کہیں گے, کیونکہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے ابو بکر کا پہلا نمبر, عمر کا دوسرا نمبر, عثمان کا تیسرا نمبر, حضرت علی کا چوتھا نمبر. اگر اس عقیدے کے خلاف کوئی ہے, چاہے وہ جھوٹا مولائی ہو, رافضی ہو, شیعہ ہو, وہ اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت وہی ہوگا جو کہے گا حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر, تیسرا, اور حضرت علی کا چوتھا نمبر. یہی صحابہ کا عقیدہ اور یہی ہمارا بھی عقیدہ, اور جو اہل سنت کے عقیدے پر ہوگا وہی جنتی ہوگا. حضرات مکرم یہ تو تحفظ عقائد اہل سنت کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا, وقت تو ختم ہو گیا, عظمت اہل بیت بچ گیا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں آؤں گا تو عظمت اہل بیت کے بارے میں گفتگو, جی اہل بیت کے بارے میں تھوڑا بہت بولوں. جب میں شروع ہو جاؤں گا تو پھر گھڑی میں 11 کم سے کم 11 بجیں گے. ایک دو بات میں عرض کر دیتا ہوں. میں بس یہ سمجھ لے جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, ایسے ہی سنی اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا. حضرت شیخ سعدی نے کہا تھا الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. ہم تو اس مسلک کے ماننے والے ہیں. ہمارے امام نے تو کہا تھا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. ہم نے صحابہ کو مانا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے, اور اہل بیت کو بھی ہم مانتے حضور کی نسبت کی وجہ سے. جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے محبوب آپ فرما دو میں تم سے کچھ بھی نہیں سوال کرتا مگر اہل قرابت کی محبت کا. حضرت عبداللہ بن عباس میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ, اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا کہ آپ کی اہل قرابت سے محبت کی جائے, آپ کے قرابت دار ہے کون؟ میرے آقا نے فرمایا میرے قرابت دار میں فاطمہ ہے, علی ہے, حسن ہے اور حسین ہے. اور جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے کہا کہ سلام بھی پڑھو اور صلات بھی پڑھو. سلام تو پڑھنا ہم کو آتا ہے, السلام علیکم ایھا النبی ہم نماز میں پڑھتے ہیں. صلات آپ پر کیسے پڑھے؟ میرے آقا نے فرمایا صلات اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمیں تو نبی اور آل نبی پر درود پڑھنے کا نمازوں میں حکم دیا گیا ہے. حضرت
امام زین العابدین کو جب گرفتار کیا گیا، لے جایا جا رہا تھا، ایک بدبخت کھڑا تھا، کہہ رہا تھا اللہ نے آپ لوگوں کو رسوا کر دیا، آپ کو قیدی بنا دیا۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا تو نے قرآن پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ کہا قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا سے محبت کرو، تو نے پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے۔ امام زین العابدین نے کہا تو بکواس کر رہا ہے میرے بارے میں، تجھے نہیں پتا ہے اللہ نے جن سے محبت کرنے کا حکم دیا وہ میں، انہی میں سے تو میں ہوں، اور ہماری قرابت کو تو اللہ نے باقی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جب سنا تو اس کا سر شرم سے جھک گیا اور وہ خاموش ہو کر کے رہ گیا۔ ہمارے بزرگوں نے، آج لوگ تانا دیتے ہیں یہ بریلی والے سادات کا ادب نہیں کرتے، میں کہتا ہوں اہل بیت کا دو ادب ہمیں بریلی کے اماموں نے سکھایا، وہ کون سکھائے گا؟ میں نے پوری تقریر اس بات پر کی ہے کہ بریلی والے سادات سے کیسے محبت کرتے ہیں، اس کو آپ جا کر کے سن کے دیکھ لیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کا جب وقت آیا، 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے، آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، کسی نے فون کیا کہ حضور تاج الشریعہ سے بات کرنی ہے، تو جو آپ کے خادم تھے انہوں نے حضور تاج الشریعہ کو فون ہاتھ میں دے کر کے کہا حضور بمبئی سے سید صاحب کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا آل رسول سید کہاں سید صاحب ہے؟ آپ لوگوں نے مسئلہ سنا ہوگا نا، وہ پھیلا کر کے قرآن پڑھنا یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے بتا دیا جب پاؤں پھیلا کر کے قرآن پڑھنا قرآن کی بے ادبی ہے تو سیدوں سے گفتگو کرتے وقت پاؤں پھیلانا ہو تب بھی اس سے بات کرے تو ادب کا تقاضا یہ ہے اپنے پاؤں کو سمیٹ لے، اس لیے کہ بریلی کے امام نے کہہ دیا ہے کہ میں آقا علیہ السلام کی اہل بیت سے پیار کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ ہے۔ ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام کا نعرہ ہمارے امام نے عطا فرمایا۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو اہل بیت کی شان بیان کروں گا۔ اللہ رب قدیر ہمیں اپنے تمام محبوبوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔